ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور معروف کانگریس لیڈر محمد اظہرالدین نے جمعے کو راج بھون میں ایک شاندار تقریب کے دوران وزیر کی حیثیت سے حلف لے لیا۔ گورنر تلنگانہ جشنو دیو ورما نے اظہرالدین سے رازداری کا حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، ریاستی کابینہ کے متعدد وزراء، کانگریس کے اراکین اسمبلی و قانون ساز کونسل، ارکان پارلیمنٹ و دیگر معزز بڑی تعداد میں موجود تھے۔ ذرائع کے مطابق اظہرالدین کو ریاستی حکومت میں اقلیتی بہبود، کھیل و نوجوان امور کا قلمدان دیے جانے کا امکان ہے۔ اظہرالدین کے حلف کے ساتھ ہی ریونت ریڈی کابینہ میں ایک اور اہم اضافہ ہوا ہے، جسے کانگریس حلقوں میں خوش آئند قدم کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ حلف برداری کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد اظہرالدین نے کہا کہ وہ تلنگانہ کے نوجوانوں اور اقلیتوں کی ترقی کے لیے پوری دیانتداری سے کام کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے فروغ، روزگار کے مواقع اور اقلیتوں کی فلاحی اسکیموں پر خصوصی توجہ دیں گے۔ مدھیہ پردیش پولیس کی خاتون عہدیدار خود چوری کے الزام میں گھر گئی۔ اسپیشل برانچ میں ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے عہدے پر فائز کلپنا رگھوونشی پر اپنی قریبی سہیلی کے گھر سے نقد رقم اور موبائل فون چوری کرنے کا سنگین الزام عائد ہوا ہے۔ اس واردات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، جس نے پولیس محکمے میں ہلچل مچا دی۔ تفصیلات کے مطابق کلپنا رگھوونشی کی سہیلی پرمیلا تیواری ایک لائف انشورنس کمپنی میں کام کرتی ہے جو اس کے پڑوس میں رہتی ہے۔ 24 ستمبر کو وہ اپنی بیٹی کی اسکول کی فیس کے لیے 2 لاکھ روپے بینک سے نکال کر گھر لائی تھی۔ اس نے رقم ایک بیگ میں رکھ دی اور نہانے چلی گئی تھی، جبکہ ان کی بیٹی دوسرے کمرے میں مطالعے میں مصروف تھی۔ اسی دوران دروازہ بند نہ ہونے کے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈی ایس پی کلپنا چپکے سے گھر میں داخل ہوئی اور مبینہ طور پر رقم اور موبائل فون اڑا کر فرار ہو گئی۔ پرمیلا کے نہانے کے بعد جب رقم غائب دیکھی تو وہ حیران رہ گئی۔ جب گھر کی CCTV فوٹیج دیکھی گئی تو اس میں کلپنا کو ہاتھ میں نقدی اور فون لے کر گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا گیا۔ جب پرمیلا نے اس سے فون پر بات کی تو کلپنا نے اسے دھمکایا۔ خوفزدہ متاثرہ خاتون نے فوراً پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس کارروائی کے بعد کلپنا نے فون تو واپس کر دیا، مگر 2 لاکھ روپے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ ذرائع کے مطابق یہ خاتون عہدیدار اب خود پولیس کی گرفت سے فرار ہے اور بھوپال پولیس اس کی تلاش کر رہی ہے۔ تلنگانہ میں انٹرمیڈیٹ سالانہ امتحانات فروری کے آخری ہفتے سے شروع ہوں گے۔ محکمہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے اعلان کے مطابق امتحانات 25 فروری سے 18 مارچ تک منعقد کیے جائیں گے۔ امتحانات کی تفصیلی شیڈول کو باضابطہ طور پر جاری کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق پریکٹیکل امتحانات 2 فروری سے 21 فروری تک 2 سیشنز میں ہوں گے، صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک اور دوپہر 12 بجے سے شام 5 بجے تک۔ اس کے علاوہ ایتھکس اینڈ ہیومن ویلیوز کا امتحان 23 جنوری کو صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک، جبکہ انوائرمنٹل ایجوکیشن کا امتحان 24 فروری کو انہی اوقات میں منعقد کیا جائے گا۔ انٹرمیڈیٹ بورڈ نے طلباء کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی امتحانی مراکز اور تاریخوں کی پوری طرح جانچ کر لیں تاکہ کسی قسم کی الجھن نہ ہو۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز ضمنی انتخاب کی مہم کے دوران BRS امیدوار ایم سنیتا کے خلاف بورابنڈا پولیس اسٹیشن میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ کانگریس میڈیا اینڈ کمیونیکیشن کے چیئرمین موہن ریڈی نے ریٹرننگ آفیسر سے شکایت کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ایم سنیتا جوبلی ہلز اسمبلی حلقے میں BRS پارٹی کے انتخابی نشان کار والی ووٹر سلپس تقسیم کر رہی ہے۔ اسی شکایت کی بنیاد پر بورابنڈا پولیس نے ایم سنیتا کے خلاف کیس درج کر لیا۔ تلنگانہ کے کھمم ضلع کے چنتاکانی منڈل میں CPM کے سینئر قائد اور کسان سنگم کے لیڈر ایس راما راؤ کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق جمعے کی صبح راما راؤ حسب معمول چنتاکانی کے پاتل پاڑو گاؤں میں چہل قدمی کے لیے نکلے تھے۔ اسی دوران حملہ نے ان پر حملہ کرتے ہوئے گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ پولیس نے موقع واردات پر پہنچ کر معائنہ کیا اور قتل کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات شروع کر دی۔ بتایا جا رہا ہے کہ 3 دن بعد راما راؤ کی پوتی کی شادی ہونے والی تھی۔ ایسے میں ان کے قتل سے پورے خاندان میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ مرحوم راما راؤ متحدہ آندھرا پردیش کے دور میں CPM ریاستی کمیٹی کے رکن، کسان سنگم کے ریاستی سیکریٹری اور پاترل پاڑو گاؤں کے سرپنچ رہ چکے تھے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کی مساعی پر سال 2022 سے آج تک کے اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تمام بقایا جات جاری کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے مختلف طبقات کی مسلسل نمائندگی پر نائب وزیر اعلیٰ کو ہدایت دی تھی کہ وہ اوورسیز اسکالرشپ اور فیس بعد ادائیگی اسکیمات کے بقایا جات کی اجرائی کو یقینی بنائیں۔ بھٹی وکرمارکا نے محکمہ فائنانس کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس زیر التواء اور اوورسیز اسکالرشپ کا جائزہ لیا۔ عہدیداروں نے بتایا ہے کہ سابق BRS حکومت نے سال 2022 سے اوورسیز اسکالرشپ کی رقم جاری نہیں کی۔ SC ST BC OC اور اقلیتی طلباء کی زیر التواء اسکالرشپ کی اجرائی کے لیے فوری طور پر 303 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ بھٹی وکرمارکا کی ہدایت کے فوری بعد اسکالرشپ کی رقم امیدواروں کے بینک اکاؤنٹس میں جمع کر دی گئی ہے۔